اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل یہ رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے ان کو بعض ہم بعض ان کے کو علی بعض پر منہم ان میں سے من کلم اللہ جس نے کلام کیا اللہ سے ورفع اور اس نے بلند کیا بعضہم ان کے بعض کو درجات میں واتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا اللہ مقتتل نہ باہم لڑتے اللہ زینہ وہ جو من بعدہم بات تھے ان کے من بعد کے ما اس کے جو جاءتہم آ گئی ان کے پاس البینات واضح نشانیاں ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم اور پھر ان میں سے کوئی ہے جو منا جو ایمان لایا ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے جو من کفر جس نے کفر کیا ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ مقتتلوا نہ وہ باہم لڑتے ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب اس رکوع کا اس کا ہے کہ روز قیامت شفاعت کام آئے گی یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو من قبل اس سے پہلے این یاتیا کہ آ جائے یومن وہ دن لا بیع نہیں کوئی خرید و فروخت فیہ اس میں ولا نہ خلۃ کوئی دوستی ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش والکافرون اور جو کافر ہیں ہم الظالمون وہی ظالم ہیں استغفر اللہ آگے ہے جی آیت الکرسی جس کا سید القرآن کہا گیا اس کو انڈرلائن کریں گرین کلر کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کا فیضان عطا فرمائے اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہی الحی زندہ ہے القیوم قائم رکھنے والا ہے بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے ان کے ساتھ بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یا حیو یا قیوم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں اللہ زندہ ہے اور اللہ قائم رکھنے والا ہے لا تاخذہ نہیں پکڑتی اسے سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے عنده اس کے پاس الا مگر بھی اذنہ اس کے اذن سے یعلم وہ جانتا ہے ما بینہ جو درمیان ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں کے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون نہیں وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علمہ اس کے علم سے الا مگر بما شاء وہ جو چاہے وسیع گے رکھا ہے کرسی اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا نہ یعودہ تھکاتی ہے اسے حفظہما حفاظت ان دونوں کی وہو اور وہ علی العلی بہت بلند تر ہے العظیم بہت بڑا ہے بے شک لا اکراہ نہیں کوئی زبردستی فی الدین دین میں قد تبین الرشد تحقیق واضح ہوگی ہدایت من الغی گمراہی سے فمن یکفر تو جو کوئی کفر کرے گا بالطاغوت طاغوت کا ویؤمن اور وہ ایمان لائے گا باللہ اللہ پر فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی کڑا مضبوط لن انفصام نہیں ہے کوئی ٹوٹتا لہا اس کے لیے واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ اللہ ولی جو دوست ہے اللہ جی نے ان کا جو امن و ایمان لائے اب جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں اللہ نے کہا میں ان کا دوست ہوں جو ایمان لاتے ہیں یخرجوہم وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور طرف نور کے بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے دوستوں میں شامل فرما لیں والذین اور جنہوں نے کفر کیا اولیاءہم دوست ان کے طاغوت ہیں یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں من النور نور سے الی الظلمات طرف اندھیروں کے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں استغفر اللہ اللہ جی ہم سب کو ان لوگوں میں ہر کی ہرگز شامل نہ فرمانا آمین آمین اللہم آمین ثم آمین اگلا رکوع ہے جی اس میں بتایا جا رہا ہے اگلے رکوع میں بتایا جا رہا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا الم تر الی الذی کیا نہیں دیکھا اپنے طرف اس کے جس نے حاج جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے پھر ربی ہی اس کے رب کے بارے میں ان اطاہ اللہ کہ عطا کی سے اللہ نے الملک بادشاہی اس جب قولا کہا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی میرا رب ہے وہ جو یحیی زندہ کرتا ہے وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے قال اس نے کہا انا میں احیی زندہ کرتا ہوں وہ امید اور میں موت دیتا ہوں قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ پس بے شک اللہ یاتی لاتا ہے
बिशम्सी सूरज को मिनल मशरिकी मशरिक से फाती पस तुम ले आओ बिहा इसे मिनल मगरिबी मगरिब से फबुहित अल्लज़ी कफर पस महबूत रह गया वो जिसने कुफर किया था वल्लाहु अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता अल कौम अज़्ज़ालिमीन इन लोगों को जो जालिम हैं। अस्तगफिरुल्लाह औ कल्लज़ी या माने जिसके जो मर्रा गुजरा अला ऊपर करियतिन एक बस्ती के वहिया और वो खावियतुन गिरी हुई थी अला उरूशिहा अपनी छतों पर कौला इसने कहा अन्ना किस तरह यूही वो जिंदा करेगा हाज़िहिल्लाहु इसको अल्लाह बाद मौतिहा बाद इसकी मौत के फ़अमातहुल्लाहु तो मौत दे दी इसे अल्लाह ने मियत सौ आमिन साल सुम्मा फिर बासा इसने उठाया कौला फरमाया कम लबिस्ता कितना अर्सा ठहरे रहे तुम कौला इसने कहा लबिस्तु ठहरा रहा मैं यौमन एक दिन औ या बाजा कुछ हिस्सा यौम दिन के कौला फरमाया बल लबिस्ता बल्कि ठहरे रहे तुम मियत सौ आमिन साल फंजुर बस देखो इला तरफ तो आमी का अपने खाने के व शराबी का और अपने पीने के लम यतसन्ना नहीं बासी हुआ हो वंजुर और देखो इला हिमारी का तरफ अपने गधे के वाली नच अला का और ताकि हम बना दे तुम्हें आयतन एक निशानी लिन्नासी लोगों के लिए वंजुर और देखो इलल इज़ामी हड्डियों के कैफा किस तरह नुनशिजुहा हम उठा कर जोड़ते हैं इन्हें सुम्मा फिर नक्सूहा हम पहनाते हैं इन्हें लहमा गोश्त फलम्मा फिर जब तबय्यना वाज़ेह हो गया लहू इसके लिए कौल इसने कहा अलम आलमू मैं जानता हूँ अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज के कदीर बहुत कुदरत रखने वाला है। वाइस कौला जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो अब भी अपने रब से यारी नहीं दिखा मुझे कैफा किस तरह तू मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को यानी अल्लाह ताला को यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वो देते थे ना सवाल करते थे दावे करते थे कि अल्लाह ताला ये है वो है हम भी ऐसे कर सकते हैं तो फिर अल्लाह ताला को जानते थे लेकिन फिर अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह ताला बताइए आप जो मुर्दा को जिंदा कैसे करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि कौवे ले लो ठीक है परिंदे लो 3-4 किस्म के और उनको ज़िबा करके उनका गोश्त इकट्ठा कर दो मिक्स कर दो और वो सामने पहाड़ों पर रखाओ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको किया ज़िबा किया शहीद किया उनके गोश्त को ना ऐसे मिला दिया आपस में सारी हड्डियों को जोड़ दिया और उन्होंने थोड़े थोड़े पीस करके वो पहाड़ों के ऊपर रख लिए। तो फिर जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको आवाज़ दी तो वो परिंदे जिंदा होके जो थे ना वो मतलब आ गए। तो इस तरह भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो वाकई अल्लाह ताला दोबारा से जिंदा कर सकता है। देखिए ना एक चीज अब हमें दौरा कुरान जब शुरू किया पहले हमें नहीं पता था आपको नहीं पता था लेकिन जब आप इस चीज अब आपको सब पता है कि हम ये दौरा कुरान इस तरह होता है हमने ये हमारा रोल ये है सामने वाले का रोल ये है हमें पता चल गया। एक बंदा जब एक चीज को करता है तो कर करके उसको करनी आ जाती है तो वो तो रब्बुल आलमीन है उसने कायनात तख्लीक की है तो जब वो बना सकता है खत्म कर सकता है तो वो दोबारा भी बना सकता है। और हर एक की कब्र में ना रीढ़ की हड्डी जो होती है ना मोहरों का निजाम हर आपका जिस्म का हिस्सा तहस नहस हो जाना है कब्र में सवाए आपकी वो बैक बोन जो होती है ना ये मोरे जहाँ पे होते हैं हमारा ये यहाँ से अल्लाह ताला ने दोबारा आपकी तकलीफ करनी हर इंसान की बैक बोन से उसकी ना तकलीफ करके दोबारा जो है वो अल्लाह ताला ने उसको पैदा करना है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं अल्लाह ताला हय्यु क़य्यूम है यानी जिंदा भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। और इन्हें दिखा मुझे कैफा किस तरह तो हुई मौता तो जिंदा करेगा मुर्दों को कौला फरमाया अवलम क्या भला नहीं तुम ईमान रखते कौला इसने कहा भला क्यों नहीं वलाकिन लियतमइन्ना और लेकिन ताकि मुतमिन हो जाए कल्बी दिल मेरा कौला फरमाया फ़खुज़ पस ले लो और बात आचार मिनत तैरी परिंदों में से फसुल हुन्ना फिर माइल करो इन्हें इलई का तरफ अपने सुम्मा जाल फिर रख दो अला कुल्ली जबलिन ऊपर हर पहाड़ के मिन हुन्ना इनमें से जो गाने किस्सा सुम्मद उहुन्ना फिर बुलाओ इन्हें यातीना का वो आ जाएंगे सया तेरे पास व अलम और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अजीजुन बहुत जबरदस्त है हकीम खूब हिकमत वाला है बेशक सुभान अल्लाह। आगे है जी इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत और अदाब। अगले रुकू में आपको बताया जा रहा है इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत और अदाब। मसलुल्लज़ीना मसाल इनकी जो युनफिकूना खर्च करते हैं वाला अपने मालों को फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कमसली मसाल है हब्बतन एक दाना अम्बता जिसने उगाई सबा सास नाबिला बालियां फी कुल्ली सुम्बुलतिन हर बारी में से मियता 100 हब्बता दाने हैं। यानी जब आप अल्लाह की राह में एक खर्च करेंगे ना एक दाने की अजर आपको 700 दाने का सवाब दिया जाएगा। लेकिन जब ये रमजान में आप खर्च करेंगे तो 700 का 70 गुना बढ़ जाता है ना तो फिर आप 700 को 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दें
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یہ خرچ کرنے کی اللہ نے تعالیٰ نے بتایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرو گے نا خلوص کے ساتھ، اب وہ بھی آپ نے پڑھا کہ خلوص کے ساتھ، خلوص والا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ نہیں جو خود کو اچھا لگے وہ رکھ لیا اور جو خراب ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ نہیں قبول ہونا، قبول وہی ہونا جو خالص دیا جائے گا، وہ 700 گنا ہونا ہے، اس کے درجے بڑھنے صرف عام دنوں میں، لیکن رمضان میں جب ایک آپ کسی کو دیں گے نا، فور ایگزامپل اب آنٹی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، مطلب جب بھی آپ کاروبار شروع کریں آپ ان کو کہیں ایک افطاری کسی کو فری میں دے دیں، عام دنوں میں وہ 700 آپ کو واپس آئے گا، لیکن جب رمضان میں آپ ایک افطاری کسی کو فری میں دے دیں گے، وہ 700 کو 70 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو پھر آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ عطا کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ امبتت، اس نے اگائی سبع سنابل بالیاں فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں میاں 100، اب آتا ہے نا اللہ پہ پیار کے، اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، سب سے بڑھ کر پیار آتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات حق اور سچ ہے، ہر انسان اپنی بات سے مکر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو قرآن میں اللہ نے لکھ دیا وہ حق ہے اور سچ ہے، واللہ اللہ یضاعف، بڑھاتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، بے شک الذین، وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منن احسان کو، ولا اذن اور نہ اذیت کو، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی ان کا خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، گرین کلر کے ساتھ انڈر لائن کیا کیجیے ان کو، اب یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، پہلی دفعہ ہم پڑھ لیں، پہلا آ گیا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ پہلا آ گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن نا جیسے ہر کیٹیگری، جیسے نا پاکستان ہے فیصلہ آباد ہے اس کا شہر، اس میں ایڈن گارڈن ہے، اس میں جتنے بھی سٹیز ہیں، ایسے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سٹیز بنائے ہوئے ہیں، جس جس کے پاس جو عمل ہوگا نا وہ اس سٹی میں رہے گا، جو سلام کرنے والے ہیں، بے حد سلام کرنے والے ہیں خلوص کے ساتھ، ان کے لیے دار السلام ہوگا، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے دار الصبر ہوگا، جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے، جو روزے رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہر، اور ایک کیٹیگری قیامت دن ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ایک بچہ ہوتا ہے نا، جیسے اب دورہ قرآن جب، اب میں سب کو ایک ورق دے رہی ہوں، جیسے آمنہ کو کل دیا ہے، سائمہ باجی کو بھی آج دے دیا ہے، اب اگر تو یہ پراپر دورہ قرآن تک اپنا وہ ورق تیار کر لیں گے ان کو کوئی خوف اور ٹینشن نہیں ہوگا، لیکن جب انہوں نے کیا ہی نہیں ہوگا تو خوف تو ہوگا نا، تو قیامت کے دن بھی ایک ایسا گروپ ہوگا جن کو کوئی ٹینشن اور خوف نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروپ میں شامل فرمائے، یہ ایک ٹیگ لگا ہونا ہے، اللہ نے ایک سائڈ پہ کھڑا کرنا ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، وہ جنت میں، سوری حشر والے دن ایک سائڈ پہ گروپ میں کھڑے ہوں گے، ان کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بس کہنا ہے یہ حساب کتاب ہو جائے تو تم نے سیدھے اندر ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ قول بات معروف، اچھی کہنا، و مغفرت اور معاف کرنا، اب سن لیں، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے ہر اس صدقے سے جو آپ دیتی ہیں، صدقہ بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھی بات اور معاف کر دینا یہ سب سے بہتر ہے جو تم صدقہ کرتے ہو، من صدقہ، اس صدقہ سے، یتبعوہا پیچھے آئے جس کے، اذن کو یزید، واللہ اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے، حلیم بہت بردبار ہے، یا ایھا الذین، یہ لوگ اللہ سے انڈرلائن کریں، یہ حکم ہے اللہ کا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی ساتھ احسان کے، والاذی اور اذیت کے، یعنی یہ نہیں کہ جس کو احسان کر دیا اب اس کو ساری کھاتے جانا، تیرنا میں نہیں کیتا، تیرنا میں نہیں کیتا، میں تینوں نہیں دیتا، یا خود دوسروں کو بتاتے رہو میں نہ ادا کیتا، میں ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں جو بعد میں کر کے آپ جتلاتے رہیں، مطلب کوئی میرے گھر میں آئے بعد میں نے وہاں کھلایا تھی، دیکھی میں نے وہاں پلایا، دیکھی میں نے ادا کیتا، تو وہ تم نے کیا کیا، تمہارا کوئی کمال تھا، دینے والی ذات تو رب کی ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا، اب آپ اور مجھ میں کوئی کمال ہے، یہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے یہاں پہ، اللہ کی ذات ہے بٹھانے والی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے صدقات کو اذیت اور احسان کے ساتھ ضائع نہ کرو، کالذی کی طرح جو ینفق خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، فمثلہ تو مثال اس کی، کمثل مانند مثال ہے، صفوان چکنے پتھر کے ہیں، علیہ جس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ تو پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فترکہ تو وہ چھوڑ دے اسے، سلدا صاف چٹان، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسب انہوں نے کمائی کی، واللہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا،
القوم الکافرین، ان لوگوں کو جو کافر ہیں. استغفر اللہ. ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو مبتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے اور تثبیتاً اور پختگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثل مثل مثال ہے جنتن ایک باغ کے سبحان اللہ بربوتن اونچی جگہ پر اصابہا پہنچے اسے وابل تیز بارش فآتت تو وہ دے اکلہا پھل اپنا ضعفین دگنا انشاءاللہ فإن لم یصبھا پھر اگر نہ پہنچے اسے وابل تیز بارش فتل تو فوار ہی کافی ہے واللہ اللہ بما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. ایا ودو کیا چاہتا ہے احدکم کوئی ایک تم میں سے ان تکونا کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ میں نخیل کھجوروں کا وعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اسے بڑھاپا وَلَهُ اور اس کی ذُرِّيَّةٌ اولاد ہو ضعفاء کمزور چھوٹی فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اسے اعصار ایک بگولا فیہ اس میں نار آگ ہو فاحترقت پس وہ جل جائے کذالک اس طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیات تمہارے لیے آیات لعلکم تشکرون لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. آگے ہے جی ان سودی لین دین کی زوردار مذمت. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو کمائی تم نے ومما اس میں سے جو اخرجنا نکالا ہم نے لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا منہ اس میں سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو ولستم حالانکہ نہیں تم بیاخذیہ لینے والے اسے اللہ مگر ان تغمضوا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ فی اس میں والموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غنی بہت بے نیاز ہے حمید بہت تعریف والا. الشیطان شیطان یعدکم الفقر ڈراتا ہے تمہیں فقر سے ویامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا. استغفر اللہ. یعنی اکثر ہوتا ہے نا ہم صدقہ کے رات کرنے لگتے ہیں رحم دے کہ تھوڑا ہی نہ ہوئی کہ پتہ نہیں پورا آوے نہ آوے چھٹ پرے کی کرنا چھٹ. یہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے کہ ہمیں روکتا ہے نیکی کرنے سے. اکثر شیطان بھی نہ ہو تو ایک بس بندہ ہے چھٹ پرے تو انہوں کا تو نہیں رہ سکتا تو کسی اور نو نہیں رہنے تو یہ تو ایسے ہی فلاں. یہ ہوتا ہے شیطان جو ہمیں روکتا ہے صدقہ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ اور آپ جو ہے وہ دل سے اپنا صدقہ و خیرات کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہتے ہیں ہر فقر سے. وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا. واللہ اللہ یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ بخشش کا. سبحان اللہ. منہ اپنی طرف سے وفضل اپنے فضل کا. واللہ اللہ واسع وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت وہ دیتا ہے حکمت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ومن یؤتی الحکمت اور جو کوئی دیا گیا حکمت ہوتی ہے عقل مندی دانائی سمجھ بوجھ اور شعور. یہ اللہ پتہ کیا ہے جو انسان بالغ ہونے سے پہلے چاہے وہ بچہ ہے بچی ہے بلوغت سے پہلے اپنا قرآن تعلیم مکمل کر لیتے ہیں نا دین کی تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں. جو بچے جتنا مطلب بلوغت کے بعد بھی اڑے رہے پھنسے رہے نہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکمت وہ مطلب مل جائے لیکن حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ جو بچیاں اور بچے بالغ ہونے سے پہلے یعنی قرآن کو پڑھ لیا سمجھ لیا اپنی ساری مصنون تعلیم بنیادی پڑھ لی تعلیم الاسلام سیکھ لی تو وہ پختہ ہو جاتے ہیں بچے. وہ سمجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں دانائی والے ہو جاتے ہیں. لیکن جو بچے بڑے ہو گئے اب دیکھیں نا کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا جب بچہ ہو جاتا ہے پھر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی وہ بھی نہیں پکڑتی نا گود میں. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ گرفت کی جب تک بچہ چھوٹا ہے جتنا سمجھ بوجھ کرتا ہے تب تک آپ اس کو سب کچھ سمجھا جاتے ہیں. باپ کہتے ہیں نا بڑے ہو جائیں گے بڑے ہو کے کیا کریں گے. نہیں تربیت کا جو اصل وقت ہوتا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہاں سے لے کر جب تک بچہ 7 ایئر تک ہے 7 سال تک نا بچے کے ساتھ اتنا ہو جانا کہ وہ کہے کہ اس سے ظالم کوئی نہیں اس سے پیڑا کوئی نہیں مطلب اتنی گریپ رکھو پھر اس کو چھوڑ دو پھر اس کو کچھ نہ کہیں. ایک دن پہلے اس بچے کے 7 سال آپ اپنی گریپ رکھیں بچے کے اوپر اس کے کھانے کا پینے کا ڈسپلن اس کی طہارت اس کی صفائی یعنی اس کی تربیت میں لگ جائے ماں باپ. بعد میں دیکھیں وہ اتنا اچھا رزلٹ ملے گا نا ان کو کہ ان کو اپنے بچے کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا. وہ بچہ خود ہی جو ہے نا وہ ایک پختگی کی عمر کی طرف چلا جائے گا. پختگی ہوتی ہے کہ بچہ غلط کو غلط سمجھے گا برائی کو برائی سمجھے گا اور اپنی سیدھی ڈائریکشن میں چلے گا. اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں. ہاں جی کدھر تھے ہم.
ہاں جی حکمت سوری ومن یؤت الحکمت جو کہ دیا گیا حکمت فقد اوتیا تو وہ تحقیق دیا گیا خیرن خیر کثیرہ بہت زیادہ وما نہیں یذکر نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب عقل والے. اب یہ بھی اولو الالباب ہے نا میں نے آپ کو بتایا نا یہ بھی عقل والے حکمت والے بندے یہ بھی جنت میں جائیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں اولو الالباب عقل والے یعنی ہر معاملے میں سمجھ بوجھ سے چلنے والے. وما انفقتم اور جو خرچ کیا تم نے من نفقت کوئی خرچ او یا نظر تم نظر مانی تم نے من نظر کوئی نظر فإن اللہ تو بے شک اللہ یعلمہ جانتا ہے وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار مددگاروں میں سے کوئی ان تبدوا الصدقات اگر تم ظاہر کرو صدقات کو فنعما تو کیا ہی اچھا ہے یہ وإن اور اگر تخفوها تم چھپاؤ وتؤتوها الفقراء اور تم دو انہیں فقراء کو فہوا تو وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ویکفر اور وہ دور کر دے گا انکم تم سے من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو سیئاتکم تمہاری برائیوں کو واللہ اللہ بما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے. لیسا نہیں ہے علیکا پر ہداہم ہدایت دینا انہیں ولیکن اللہ لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. وما جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے فلینفسکم تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے وما تنفقون نہیں تم خرچ کرتے الا ابتغاء مگر چاہنے کے لیے وجہ اللہ چہرہ اللہ کا وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے من خیر مال سے یوفا وہ پورا پورا دے دیا جائے گا علیکم تمہیں وانتم و تم لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. للفقراء صدقات کس کے لیے ہیں فقراء کے لیے الذین وہ جو اسروا لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے ضربت چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں یحسبہم سمجھتا انہیں الجاہل نہ سمجھ اغنیاء مالدار من التعفف بچنے کی وجہ سے سوال سے تعرفہم تم پہچان لو گے انہیں بسیماہم ان کے چہرے کی علامت سے لا یسالون نہیں وہ مانگتے الناس لوگوں سے الحافا لپٹ لپٹ کر وما جو تنفقو تم خرچ کرو من خیر مال سے وإن اللہ تو بے شک اللہ بہی سے علیم خوب جاننے والا ہے. الذین وہ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات کو والنہار اور دن کو سرًا چھپا کر وعلانیۃ اور علانیہ طور پر فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا اور نہ گرین کلر سے انڈرلائن کر لیجیے اس کو ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم اللہ جی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لیں. الذین وہ جو یاکلون الربا کھاتے ہیں سود کو لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ جو یتخبطہ الشیطان خبتی بنا دیا ہو اسے شیطان نے من المس چھو کر ذالک یہ بھی انہم وجہ اس کے کہ وہ قالوا وہ کہتے ہیں انما البیع بے شک تجارت مثل الربا مانند ہے سود کے واحل اللہ حالانکہ حلال کیا اللہ نے البیع تجارت کو وحرم اور اس نے حرام کیا الربا سود کو. فمن جاءہ تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس موعظۃ کوئی نصیحت میں ربہ اور اس کے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ باز آ جائے فلاح تو اس کے لیے ما سلف جو پہلے ہو چکا وہ امرہ الی اللہ اور معاملہ اس کا ہے طرف اللہ کے ومن آدا جو کہ لوٹ آئے فاولئک تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. استغفر اللہ اللہ جی ہم سب کو ایسے لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمانا. یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو ویربی الصدقات اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار سخت نہ شکرے کو اثیم بہت گناہگار کو. ہاں جی ہم بازی نوٹ کر لیں یہ اگلا آ گیا جس کو اللہ نہیں پسند کرتا. ان الذین بے شک وہ جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے نیک واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز وآتوا الزکوٰۃ اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم اللہ جی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وذروا چھوڑ دو ما باقی جو باقی رہ گیا من الربا سود میں سے ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے فإن لم تفعلوا پھر اگر نہ کرو تم فاذنوا تو اعلان سن لو بحرب من اللہ جنگ کا اللہ سے رسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر توبہ کر لو تم فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے رؤوس اصل اموالکم تمہارے مالوں کا لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. وَإِن كَانَ اگر ہے وہ ذو عسرۃ تنگ دست فناظرۃ تو مہلت دیتا ہے الی میسرہ
آسانی تک وان تصدقوا، یہ کہ تم صدقہ کرو، خیر لکم بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا صدقے کا ذکر آیا ہے، بار بار خرچ، صدقہ خرچ، صدقہ خرچ، صدقہ۔ صدقہ جو ہے نا وہ انسان کی آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور آپ کی قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کی قبر کو صاف کرتا ہے۔ اتنا آپ صدقہ کریں گے اتنی آپ کی قبر خوبصورت ہوگی۔ تو آج زندہ ہے نا، عہد کر لیں کہ روز ڈیلی اپنا صدقہ دیا کریں، اپنا صدقہ اپنی ذات کا اپنا صدقہ خود دیں، کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، کسی کو نہ کہیں میرا صدقہ نہیں، آپ نے اپنا صدقہ خود دینا ہے۔ آپ نے کہتے ہیں نا اوپر سے تو سارے پھول پتیاں ڈال دیتے ہیں قبر پہ، اندر کی خوبصورتی آپ نے خود بنانی ہے، اندر کا ماربل آپ نے خود لگانا ہے، وہ آپ کے نیک عملوں سے۔ اور اس قرآن کو جو آپ یہ کام کر رہی نا، غور و فکر کرنا ہے، ایک بار پھر دہراؤں گی، جو قرآن کی ایک آیت پر غور و فکر کرتا ہے، ایک آیت پر، اب ماشاءاللہ ہمارا تو تیسرا سوال شروع ہو گیا ہے، اس کو 200 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ 200 نفل پڑھ سکتی ہیں ایک وقت میں، تو آپ کے 200 نفل لکھیں گے۔ جب انسان ایک چیپٹر، ایک سورت کو مکمل کرتا ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کو مکمل کیا، چھوٹی سورت البقرہ آج ہماری انشاءاللہ مکمل ہوگی، جس جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، 250 پاروں پر مشتمل ہے، جس کی بہت فضیلت ہے، ڈیلی اس کو گھر میں پڑھا جائے، رزق کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھیں۔ خاص کر جس گھر میں اس وقت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ اور خاص کر اس کی آخری 2 یاد صبح شام کے اذکار میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، اور جو پوری ایک صورت پر غور و فکر کرتا ہے اس کو 2000 زکوٰۃ کا ثواب ملتا ہے، 2000 زکوٰۃ۔ اور جب وہ پورے قرآن پر غور و فکر کر لیتے ہیں، پتہ نہیں میری زندگی اتنی ہے بھی کہ نہیں، تو 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، 60 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان ہر چیز کا حق دیتا ہے، اب دورہ قرآن کا آپ نے حق دینا، اب آپ آگئی ہیں نا، اب آپ نے اس کے پوری منزل، پورے سارے چیز طے کرنے ہیں، تو آپ نے اس کا حق دے دیا، ہر چیز کا حق دینا، اپنے گھر میں ایک بیڈ روم کا، پانی کا، کچن کا، کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنا حق دینا، یہ نہیں کہ ایک بندے کی ذمہ داری ہو، آپ جو آپ کو موقع ملتا ہے آپ کریں، ہر چیز کا حق دیں گے، اس سے بھی زندگی میں کئی سال کی باتوں کا ثواب ملتا ہے، اور نہ کریں تو پھر گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہر چیز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مومن جو ہے وہ بالکل ایکٹیو ہوتا ہے، بالکل، یہ بھی مومن کی ایک نشانی ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، جس میں، الی اللہ، طرف اللہ کے، ثم، پھر توفیٰ، پورا پورا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پورا پورا بدلہ دوں گا، میں ذرہ برابر نیکی بھی تمہاری لے کے آؤں گا اور اس کا تمہیں اجر دوں گا، اور میں ذرہ برابر تمہارا اگر گناہ بھی ہوا تو اس کی بھی تم سے پکڑ کروں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پڑھا نا ہم نے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کل نفس، ہر جان کو، ماں کا سبب جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب آپ ابھی چلیں گے، سمجھے ہم آئیں گے، کھایا پیا گزار کے چلے گئے، کوئی بات نہیں، یہ جو روشنی لے رہے ہیں نا اس کا بھی حساب دینا ہے، یہ جو چیئر پہ بیٹھے ہیں اس کا بھی حساب دینا ہے، یہ جو پینسل کی ایک سیاہی کا انک کا قطرہ بھی یوز کیا ہے نا، اس کا بھی حساب دینا ہے ہم نے۔ تو تیاری کرنی چاہیے اپنے حساب کی، تو دعا کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، جب تم باہم لین دین کرو۔ اب اس رکوع کا ہے جی قرض کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں ہمیں، قرض کے بارے میں ہدایات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو لکھ لو اسے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، جب بھی آپ نے کسی سے کوئی معاملات کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، چاہے ماں بیٹی ہے، بہن بھائی ہے، کچھ بھی ہے، بھائی کا بھائی سے، دوست کا دوست سے، کچھ بھی لینا دینا آپس میں کوئی بھی ہے، اس کو لکھنا ہے آپ نے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لکھت پڑھت کرتے ہیں اور پھر 2 گواہ رکھتے ہیں اس کے اوپر، تاکہ اگر لکھت پڑھت میں کوئی مکر جائے تو گواہ تو موجود ہونا۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کام میں آپ کو خسارہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق لین دین کیا۔ اب دیکھیں نا، وہی میں نے آخری مثال دی ہے، بتایا کہ ہم دونوں اگر کوئی لین دین کر لیں آپس میں، کوئی گواہ نہ ہو، کل کو میں مکر جاؤں تو یہ کہیں گے کہ اب میں کیا ثبوت لاؤں، کوئی دوسرے کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ثبوت لے کے آؤ، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ تو وہ لکھنا ہونا چاہیے اور وہ گواہ بھی موجود ہونے چاہیے، تاکہ گواہ بھی ہو اور معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ وَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ لکھے، بینکم، درمیان تمہارے، کاتبون، ایک لکھنے والا، بالعدل، ساتھ عدل کے، ولا یابا، انکار کرے، کاتبون، لکھنے والا، این یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ اللہ، سکھایا اسے اللہ نے، فلیکتب، پر چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی، اور چاہیے کہ املا کرے وہ شخص، علیہ الحق کا،
حق کو جس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا یبخس اور نہ وہ کمی کرے منہم اس میں سے شیئا کسی چیز کی، فإن کان پھر اگر ہو الذی وہ شخص علیہ جس پر الحق حق ہے، سفیہن ندان او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع او لا یستطیع یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، این یمل کہ وہ املا کرے ہوا وہ، فلیملل پس چاہیے کہ وہ املا کرے، ولیہ سرپرست اس کا، بالعدل ساتھ عدل کے، واستشہدوا اور گواہ بنا لو، شاہدینی دو، ٹھیک ہے، میں وہ جالکم اپنے مردوں میں سے، مرد جو ہے نا وہ دو مرد گواہ ہونے چاہیے، فإن لم یکونا پھر اگر نہ ہو وہ دونوں رجلین دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، یعنی اگر ایک مرد ہے تو اس کے برابر دو عورتیں ہوں گی، اگر دو مرد نہیں مل رہے تو پھر چار عورتیں گواہ ہوں گی، اور اگر ایک مرد کی جو ہوتی ہے نا گواہی وہ دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، تو اگر مرد نہیں مل رہے تو پھر آپ کو چار عورتیں کرنی پڑیں گی، اگر دونوں مرد ہیں تو دو مرد ہی ہوں گے، اگر ایک مرد ہے اور ایک اور نہیں دوسرا مل رہا تو دو عورتیں ہوں گی، پھر تین ممبر ہو جائیں گے۔ یہ چیز کو سمجھ لیا کہ قرآن کی ہر چیز کو نا سمجھنا چاہیے، تاکہ میں نے پتہ چلے میں قرآن سے سیکھ کیا رہی ہوں، ممن ان میں سے جنہیں ترضون تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل اور وہ بھی جسے تم پسند کرو، والی بات ہے جسے تم پسند کرتے ہو وہی تمہارے حق میں بولے گا، جسے تم نا پسند کرتے ہو وہ تو کل کو بدل بھی جائے گا، ولا یأبى الشہداء اور نہ وہ انکار کرے گواہ، اذا ما جب بھی دعو وہ بلائے جائیں، بے شک، ولا تسامو اور نہ تو مقتحر محسوس کرو، ان تکتبوہ کہ تم لکھ لو اسے، صغیرن چھوٹا ہو، کبیرن یا بڑا ہو، الی اجلی اس کے مقرر وقت تک، ذالکم یہ اقسطو زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ درست ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے، نہ ترتابو تم شک میں پڑو، الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو، تکونا ہو تجارت حاضرتن حاضر، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو جس کا، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا تم لکھو اسے، وشہدو اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب باہم خرید فروخت کرو تم، ولا یضار اور نہ نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچایا جانے والا، کاتب کاتب، ولا اور نہ شہید کوئی گواہ، وان تفعلوا اگر تم ایسا کرو گے، فإنہ تو بے شک وہ، فسوقکم نافرمانی ہے، بکم تمہاری، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ بکل اور اللہ ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے، بے شک، وَإِنَّ اگر کنتم ہو تم علی سفر سفر پر، فلم تجدوا اور نہ تم پاؤ، کاتبن کوئی کاتب، فرحان تو رہن رکھنا ہے، مقبوضہ قبضہ میں دی ہوئی چیز، فإن پھر اگر آمینہ اعتبار کرے، بعضکم بعض تمہارا، بعضن بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا جو کوئی چھپائے گا اسے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، آثم گناہگار ہے، قلبہ دل اس کا، واللہ اللہ بما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے، للہ ما فی السماوات آخری رکوع ہے جی سورۃ البقرہ، عظیم الشان دعا کا تحفہ، عظیم الشان دعا کا تحفہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا جو تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ یا تم چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم محاسبہ کرے گا، بہی ساتھ اس کے، اللہ اللہ، وَيَغْفِرُ پھر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے گا، واللہ اللہ اللہ اوپر کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ان دونوں آیات کو انڈر لائن کیجئے، یہ واحد وہ دو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آخری جو نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر وحی کی صورت میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب عرش پر بلایا تھا تب یہ دونوں آیات آپ کو تحفے میں دی تھی، اور یہ عظیم الشان دعائیں ہیں، جو صبح کو پڑھے گا شام تک عمل میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک عمل میں رہے گا، آپ خود بھی ان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو پڑھنے کی تلقین کریں، یہ آیات بہت بہت فائدے والی ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی امان دیتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الہی طرف اس کے، میں موبی اپنے رب کی طرف سے، والمومنین اور سارے مومن بھی، کل ہر ایک آمن ایمان لایا باللہ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان میں، رسولی اس کے رسولوں میں سے، بے شک
وقال انہوں نے کہا سمینا سنا ہم نے واتانا اطاعت کی ہم نے غفرانہ کا تیری مغفرت چاہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق یعنی جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے نا اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے جس کا ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور جس کا ایمان جتنا کم ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہلکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ہم کسی کو بھی اس کی وسعت کے مطابق یعنی ایمان کے مطابق وہ جو ہے اس کو تکلیف نہیں دیتے جتنا آپ کا ایمان کا لیول بہترین ہوگا اتنی آپ آزمائش میں اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کو ہی اللہ تعالیٰ دیکھنا آپ گڑا لینے جاتی ہے نا مٹی کا آپ اس کو ٹھوک ٹھوک کے بجا کے چیک کرتی ہیں بجا بھائی سے ٹوٹنا نہیں اللہ بھی پھر اپنے پیارے بندے کا ایمان چیک کرتا ہے اس کو تکلیف میں دے کے دیکھو میرے بندے کا صبر اس کا ایمان اس کا یقین اس کا توکل کیا آپ کس طرف بھاگتا ہے یہ جب میں اس کو تکلیف دیتا ہوں وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب مصیبت آئے پریشانی آئے تو اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو وہ آزمائش ہے وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اگر وہ بندہ مطلب بیدار روی کا شکار ہو جائے اللہ کو بھول جائے تو پھر وہ اس کی سزا ہوتی ہے تو دعا کریں جو بھی آزمائش ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں ہی شامل فرمائے آمین انشاءاللہ لہا ما کا صبر اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا وعلیہ اور اس کے ذمہ ہے مکتسبہ جو اس نے برائی کمائی کی ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اخطانا یا خطا کریں ہم بولے آمین ثم آمین یہ دعا ہے گرین کلر سے انڈر لائن کیجئے اس کو یاد کیجئے اور نماز کے اذکار میں پڑھا کیجئے ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اخطانا یا خطا کرے ہم ربنا اے ہمارے رب ولا نہ تحمل تو ڈال علینا ہم پر اسنن ایسا بوجھ کما جیسا کہ حملتا ہو ڈالا تو نے الذین ان پر جو من قبلی نام سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ تو اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا وہ جو طاقت نہیں ہمارے لیے بھی جس کی واعف عنا درگزر فرما ہم سے واغفر لنا اور بخش دے ہمیں وارحمنا اور رحم فرما ہم پر انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے فانصرنا پس مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین ان لوگوں پر جو کافر ہیں آمین آمین ثم آمین